اس دوران کیسر کے باقی ساتھی اور سارے تھائی خچروں اور سامان کے ساتھ خیمے کے اندر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ 30-40 مگ جوانوں نے ہماری غیر معمولی حرکات دیکھ کر خیمے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ ادھر میں حیران تھا کہ رانی نے باپ کو بلانے کے لیے ایک کے بجائے 3 خادمائیں کیوں بھیجی ہیں۔ فوری طور پر میرے دماغ میں خطرے کا کوندا لپکا۔ میں نے کیسر کے ساتھیوں اور تھائیوں کو کہا کہ خیمے کے اندر سے خیموں کے چاروں اطراف اپنے خنجروں سے شگاف کریں اور کسی خطرے کی صورت میں یا ہم پر حملہ کرنے والوں پر ان شگافوں سے فائر کریں۔ میرا دوسرا فوری حکم یہ تھا کہ جن مگوں نے خیموں کو گھیر رکھا ہے ان پر فائر کر کے کم از کم 10 مگوں کو گولیاں مار دیں تاکہ دوسرے لوگ خیموں سے اتنی دور چلے جائیں جہاں سے ان کے تیر اور بھالے ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ میرا تیسرا حکم یہ تھا کہ بھالے بردار گارڈوں کو دیکھتے ہی بغیر وارننگ دیے گولیاں مار کر ڈھیر کر دیں۔ میرے ساتھیوں نے خیمے میں چاروں طرف سوراخ کر کے تاک تاک کر گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ 8-10 مگے ڈھیر ہوئے تو باقی سارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں بھالے بردار اور تیر انداز بھی شامل تھے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ وقفے وقفے سے 2-4 گولیاں چلاتے رہیں۔ اب ہمیں رانی کے باپ یعنی مشیر کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک ساتھی نے بتایا کہ مشیر ہاتھ اوپر اٹھائے خیمے سے کافی فاصلے پر کھڑا ہے۔ میں رانی کی پشت سے پسٹل لگا کر اس کے ساتھ خیمے کے دروازے پر آیا اور اسے کہا کہ اپنے باپ کو بلا لے، ہم اسے کوئی گزن نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے کلپنا کے ذریعے رانی کو مخاطب کیا تھا۔ رانی نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رانی نے باپ کو بلایا اور چند ہی لمحوں میں وہ خیمے میں آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ بدستور اٹھائے ہوئے تھے۔ اب کلپنا ہماری مترجم تھی۔ میں نے مشیر کو کہا تمہارا سردار ہم سے زبردستی مورگوں کا یاقوت اور تاج لے کر ہمیں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ جیسے کہ باہر جن مگوں کی لاشیں پڑی ہیں انہوں نے دوسرے مگوں کے ساتھ خیمے کو گھیر لیا تھا اور ہمیں ان کے حملے سے بچنے کے لیے فائر کرنے پڑے۔ تمہارا سردار کلپنا کے ماتا پتا کا قاتل ہے، اس لیے یقیناً اس جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ ہمارا انداز تم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کو ختم نہیں کرتے، لیکن جہاں جواز ہو وہاں مخالف چاہے کتنے ہی ہوں ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ تم اگر اپنی بیٹی کی اور سردار کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ ہمیں بغیر کسی روک ٹوک کے یہاں سے جانے دیں۔ تم تینوں کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے اور کسی محفوظ مقام تک پہنچ کر پہلے تمہیں اور آگے جا کر تمہاری بیٹی اور سب سے آخر میں سردار کو رہا کر دیں گے۔ میری بات میں کسی بحث مباحثے کی گنجائش نہیں۔ اگر تمہیں میری تجویز سے اتفاق ہو تو بہتر ہے، ورنہ تم تینوں کو یہیں ہلاک کر دیا جائے گا اور ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ تمہارے سردار کی قسمت کا فیصلہ کلپنا کرے گی یا پھر بھارتی قانون۔ اس طرح جتنے بھی مگ ہمارے راستے میں حائل ہوئے وہ ہماری گولیوں کا نشانہ بنیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کلپنا کی منت سماجت کرو اور اسے اس بات پر راضی کرو کہ تمہارے سردار کو معاف کر دے۔ وہ کلپنا کا مجرم ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ سردار کو معاف کرے یا سزا دلوائے۔ مگ سردار ابھی جواب کے لیے موزوں الفاظ تلاش کر ہی رہا تھا کہ رانی بولی اگر کلپنا سردار کو معاف کر دے تو میں اسے خزانے کا مکمل نقشہ اور وہ جگہ بھی بتا دوں گی جہاں خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر رانی اپنے باپ سے مخاطب ہوئی اب اپنی ہٹ دھرمی اور ضد چھوڑو اور خزانے کا پتہ انہیں بتا کر سردار کی زندگی بچا لو۔ کلپنا نے باپ بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ترجمہ کر کے مجھے بتایا کہ قبیلے کے رواج کے مطابق سردار کے مرنے پر رانی کو بھی جلتی چتا میں کود کر ستی ہونا پڑتا ہے۔ اپنی خوشی سے ستی نہ ہونے والی رانی کو قبیلے کے لوگ زبردستی اٹھا کر چتا میں ڈال دیتے ہیں۔ رانی سردار کی زندگی کی بھیک صرف اس کی محبت اور چاہت کے لیے ہی نہیں بلکہ خود ستی ہونے سے بچنے کے لیے بھی مانگ رہی ہے۔ بیٹی کی بات سن کر مشیر سوچ میں پڑ گیا۔ ادھر سردار نے بھی جب یہ سنا کہ خزانے کا مکمل نقشہ مشیر کے پاس ہے تو رسیوں میں جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود ہاتھ پیر چلائے اور منہ سے غوں غوں کی آوازیں نکالنا شروع کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی کہ اسے بولنے کا موقع دیا جائے۔ کیسر نے بھی سردار کی حالت نوٹ کی
اور مجھ سے پوچھا کہ اگر میں اجازت دوں تو وہ سردار کا منہ کھول دے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے کیسر کو نفی میں جواب دیا۔ مشیر اپنی بیٹی کی التجا سن کر نقشہ دینے کے متعلق ابھی سوچ رہا تھا، یعنی نیم رضامند تھا، اور میں چاہتا تھا کہ رانی پر ذرا سی سختی کر کے اور دباؤ ڈال کر مشیر کو مجبور کر دوں کہ وہ نقشہ ہمارے حوالے کر دے۔ اگر سردار کو اس دوران بولنے کا موقع مل جاتا تو وہ مشیر کو کچھ بھی کہہ کر نقشہ ہمیں دینے سے روک سکتا تھا۔ میری اولین ترجیح اپنے ساتھیوں سمیت اس علاقے سے بخیر و عافیت گزر جانا تھا۔ خزانہ تو ایک جیک پاٹ تھا، اگر مل جاتا تو قسمت کھل جاتی، اور اگر نہ ملتا تو کم از کم مجھے اس کا زیادہ قلق نہ ہوتا، کیونکہ یہ خزانہ نہ تو ہمارے اصل منصوبے میں شامل تھا اور نہ ہی ہم اس کے حصول کے لیے یہ خطرناک سفر اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ تو سفر کے دوران پیش آنے والے حالات کے نتیجے میں ہمارے سامنے آیا تھا، لیکن اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اسے دل و دماغ سے فراموش کرنا بھی ہمارے لیے ناممکن تھا۔ میں نے کلپنا کے ذریعے مشیر کو کہا کہ فوری طور پر فیصلہ کرے کہ نقشہ ہمیں دے گا یا نہیں، بصورت دیگر میں سردار کے ساتھ اسے اور اس کی بیٹی کو یہیں ختم کر دوں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے کیسر کو اشارہ کیا اور اس نے اپنی رائفل مشیر کے اوپر تان لی۔ ادھر میں نے پسٹل دوبارہ رانی کی کنپٹی سے لگا دی۔ مشیر کی قوت مدافعت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ نقشہ دینے کو تیار ہے، لیکن اسے اپنے خیمے کے قریب ایک جگہ کچھ کھدائی کرنی پڑے گی جہاں نقشہ دفن ہے۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے 2 تھائی اور کیسر کے 2 ساتھی اس کے ہمراہ بھیجے اور مشیر کو یہ کہا کہ اپنے قبیلے والوں کو اپنے اور میرے ساتھیوں کے قریب آنے سے روکے، بصورت دیگر میرے ساتھی اسے اور قریب آنے والے مگوں کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ مشیر نے بتایا کہ نقشہ زیادہ گہرائی میں نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے خنجر سے ہی پتھروں کو ہٹایا جائے گا اور تھوڑی سی زمین کھودی جائے گی۔ میں نے ایک اور تھائی کو ان کے ہمراہ بھیجا تاکہ وہ زمین کھودے۔ میرے باقی ساتھی وقفے وقفے سے خیمے کے سوراخوں سے فائر کر کے مگوں کو قریب آنے سے روک رہے تھے۔ امید و بیم کی اس صورت میں میری حالت بھی نگفتہ بے ہو چکی تھی۔ پے در پہ ایسے واقعات آ چکے تھے جن میں کوئی بھی انسان نارمل حالت میں نہیں رہ سکتا۔ آدھا گھنٹہ ہمارے لیے آدھی صدی کے برابر ہو چکا تھا جب کیسر نے، جو خیمے سے باہر جھانک رہا تھا، مجھے بتایا کہ مشیر اور 5 ساتھی واپس آ رہے ہیں۔ مشیر نے ہرن کی کھال کا ایک رول کیا ہوا ٹکڑا میرے سامنے رکھ دیا۔ کھال پر مختلف رنگوں سے چشمے اور جنگلی درختوں کے چند جھنڈوں کا ایک حصہ بنا ہوا تھا، اور کوئی ایسا نشان نہ تھا جس سے خزانے کی نشاندہی ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے مشیر کو دیکھتے ہوئے کلپنا کے ذریعے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور خزانہ کہاں دفن ہے؟ مشیر نے کہا کہ یاقوت کے دونوں ٹکڑے لائے جائیں۔ یاقوت کے دونوں ٹکڑے اس کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اس نے دونوں ٹکڑوں کو نقشے کی کھال پر ایک مربع کی صورت میں رکھا اور دونوں ٹکڑوں پر کندہ لکیریں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ کھال پر بنے نقشے اور یاقوتوں کی لکیریں واضح طور پر اس جگہ کی نشاندہی کر رہی تھیں جہاں خزانہ دفن تھا۔ یہ جگہ چشمے کے آغاز کے قریب درختوں کے ایک جھنڈ سے متصل تھی جہاں ہم نے مورنگ قبیلے میں داخلے سے پہلے رات کا پڑاؤ کیا تھا۔ نقشے کو میرے سبھی ساتھی اور رانی بھی دیکھنے کے لیے قریب آنے لگے، لیکن میں نے سب کو روک دیا۔ مشیر کے چہرے پر بھی خزانے کا سراغ ملنے سے ایک رنگ آتا اور ایک جاتا تھا۔ اب تک خزانے کی صحیح نشاندہی کو صرف میں، کیسر اور مشیر ہی جان پائے تھے۔ میں نے کھال کو رول کر کے دونوں یاقوتوں کے ساتھ اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اب یہ کسی صورت بھی مناسب نہیں کہ ہم پہلے چکما قبیلے جائیں اور بعد میں خزانے کی طرف۔ اس وقت حالات ہمارے قابو میں تھے۔ سردار، اس کی رانی اور مشیر اسی خیمے میں موجود تھے۔ مورنگوں کا ابھی تک نیا سردار چنا نہیں گیا تھا، اور جب تک یاقوت اور تاج میرے پاس تھے میں ان کا سردار تھا اور مجھے ان کا تعاون حاصل ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی آدھی نفری یہاں چھوڑنے اور بقیہ آدمیوں کے ساتھ خزانے تک جانے کا فیصلہ کیا۔ کیسر میرا انتہائی معتمد ساتھی تھا، لیکن یہاں کے حالات سنبھالنے کے لیے میں نے اسے یہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور آدھے تھائی اور آدھے کیسر کے ساتھیوں کے ساتھ واپس کوچ کی تیاری شروع کی۔ پیدل چلنے کے بجائے ہم نے اب سفر خچروں پر طے کرنا تھا۔ خوراک کا ضروری سامان ہم اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ہم روانگی کی تیاری میں مشغول تھے۔ میرے ساتھیوں نے سردار کے زہریلے تیر
اور بھالے میرے سامنے ڈھیر کر رکھے تھے۔ سردار غیر محسوس طور پر کھسکتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جوان تھا اور طاقتور بھی، اپنے بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں تو نہ کھول سکا، لیکن جب ہماری باتوں سے اسے مشیر کی غداری اور ہمیں خزانے کا مکمل سراغ ملنے کا علم ہوا تو وہ اس شکست اور ناکامی کو برداشت نہ کر سکا۔ بھالوں اور تیروں پر اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں اور پاؤں سے اس طرح لڑکھنی کھائی کہ کئی تیر اور بھالے اس کی پیٹھ میں چبھ گئے اور ان سے خون رسنے لگا۔ ہم نے فوراً اسے بھالوں اور تیروں پر سے اٹھایا، لیکن زہر بھجے تیر اور بھالے اپنا کام دکھا چکے تھے۔ وہ صرف چند لمحے تڑپا، زور زور سے سانسیں لیں اور دم توڑ گیا۔ یقین جانیے اس کے اس طرح مرنے سے ہم سب کو بہت افسوس ہوا، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں اور اسے چوکی نما پلنگ پر لٹا دیں۔ سردار کی موت بھی ازل سے دنیا میں فساد کی جڑ، زر، زمین اور زن کے باعث ہوئی تھی۔ میں ظاہری طور پر کتنا ہی سنگ دل دکھائی دوں، لیکن میرا دل موم سے بھی زیادہ نرم ہے۔ بلا وجہ کسی کو گزن پہنچانا یا ہلاک کرنا میری سرشت میں نہیں۔ یہ درست ہے کہ اپنے وطن کے دشمنوں اور غداروں کو ان کے آخری انجام تک پہنچاتے ہوئے میرے ہاتھ میں کبھی لرزش پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ہمیشہ اطمینان اور سکون ملا ہے، اور نہ ہی کبھی میں نے اپنے جانی دشمنوں کو زندہ چھوڑا ہے۔ لیکن کسی دنیاوی لالچ کے لیے میرے ہاتھوں کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی۔ سردار کے اس طرح مرنے سے مجھے اتنا رنج ہوا کہ میں وہیں پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا پسٹل بھی فرش پر رکھ دیا۔ میں اسی حالت میں مبہوم بیٹھا تھا کہ مجھے اپنے سائلنسر والے پسٹل سے 2 فائر کرنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ پسٹل کیسر کے ہاتھ میں تھا اور رانی میرے بالکل قریب ہاتھ میں زہریلا بھالا تھامے زمین پر گری تڑپ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی مشیر بھی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں بالکل خالی ذہن تھا۔ میں نے کیسر کی طرف سوالیہ آنکھوں سے دیکھا تو اس نے کہا، بھائی جان، آپ تو سر جھکائے بیٹھے تھے۔ رانی نے اچانک بھالا اٹھایا اور آپ پر جھپٹی۔ میرا ریوالور جیب میں تھا، اسے نکالتا تو دیر ہو جاتی۔ مجھے اور کچھ نہ سوجھا تو آپ کا پسٹل اٹھا کر اس پر داغ دیا۔ میں نے مشیر کی طرف دیکھا تو کیسر بولا، یہ ہماری راہ کا آخری کانٹا تھا۔ اگر یہ زندہ رہتا تو ہمیں یقیناً نقصان پہنچتا، لہٰذا میں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ مشیر گولی لگنے کے باوجود کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے کلپنا کو کہا کہ اس کے منہ کے قریب جا کر سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کلپنا اس کے قریب گئی اور مشیر اٹک اٹک کر جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سن کر مجھے بتایا۔ اسے جو کچھ سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ یہ خزانہ آج سے 500 برس پہلے مورنگ اور مگ قبیلے کے مشترکہ سردار نے مغل حکمرانوں کے ایک سپہ سالار سے چھینا تھا۔ وہ سردار اس وقت مشیر کے بزرگ کا سگا بھائی تھا۔ مرتے وقت اس نے خزانہ دفن کر کے جگہ کا نقشہ اس کے بزرگ اور اپنے بھائی کو دیا، اور ایک چوکور یاقوت پر خزانے کے راستے کو کندہ کر کے یاقوت کو 2 تکونوں حصوں میں کاٹ کر دونوں بیٹوں کو دے دیا۔ خزانے کے حصول کے لیے دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہوا، جو اس حد تک بڑھا کہ آج تک کوئی بھی خزانے تک نہ پہنچ سکا۔ خزانے کا نقشہ مجھے اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملا۔ چونکہ طاقت دونوں سرداروں کے پاس تھی، اس لیے اس نقشے کی میرے بزرگوں نے اور میں نے کسی کو ہوا تک نہ لگنے دی۔ میری اکلوتی بیٹی ہی میری وارث تھی، چنانچہ میں نے اسے نقشے کے متعلق بتا دیا تھا۔ آج جب دونوں یاقوت اور نقشہ یکجا ہوئے تو حقداروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں۔ کلپنا تو یہ بات کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ادھر مشیر بھی چند مزید سانسیں لے کر ختم ہو گیا۔ مشیر کی ان آخری باتوں نے میری سوچ کا رخ یک لخت بدل دیا اور میرا سارا رنج و غم ختم ہو گیا۔ مظلوموں سے زبردستی چھینے گئے خزانے کے یہ مگ اور مورنگ سردار کب سے جائز وارث بن گئے؟ اپنے 100 سالہ ظلم و جبر سے برصغیر پر حکمرانی کرنے والے انگریز تاجروں کے روپ میں اس ملک میں داخل ہوئے اور زبردستی حکمران بن بیٹھے۔ مال و دولت کی فراوانی سے بھرپور اس ملک کو لوٹ لوٹ کر کنگال کر کے جب واپس گئے تو اپنی سابقہ حکمرانی کی نشانی کے طور پر دولت مشترکہ قائم کی، جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور تمام ممالک شامل کیے جن کے یہ کبھی زبردستی حکمران بن بیٹھے تھے۔ کوہ نور ہیرا بر صغیر سے یہ انگریز رنجیت سنگھ کے لڑکے دلیپ سنگھ سے زبردستی لے گئے۔ یہ بے مثال ہیرا
آج بھی ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت بنا ہوا ہے، اور نہایت ڈھٹائی اور بےغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ برٹش اسے واپس کرنے سے انکاری ہیں۔ اگر برطانوی شاہی خاندان کوہ نور ہیرے کا جائز وارث نہیں تو یہ مگ اور مورنگ سردار اس خزانے کے کیسے جائز وارث ہو گئے؟ انسانی دماغ بھی عجیب شے ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، ایک لمحے میں رنج اور غم کا احساس خوشی میں ڈھل جاتا ہے۔ میری بھی یہی کیفیت تھی۔ سردار، رانی اور مشیر کی موت کا غم اب اس احساس میں بدل چکا تھا کہ اس خزانے کے اصل حقدار برے صغیر کے مسلمان تھے، اور ملنے پر یہ خزانہ ان مسلمانوں میں ہی تقسیم کیا جائے گا جو اس مہم میں ہمارے ساتھ ہے۔ کیسر نے بالکل درست کہا تھا کہ مشیر کو ہلاک کر کے اس نے ہماری راہ کا آخری کانٹا بھی دور کر دیا تھا۔ میں نے خیمے میں رکنے والے ساتھیوں کا چیف کیسر کو بنایا اور تاکید کی کہ سردار، رانی اور مشیر کے مرنے کی خبر ہرگز باہر نہ جانے پائے، اور نہ ہی قبیلے کے لوگوں کو خیمے کے قریب آنے دیا جائے۔ ہم انشاءاللہ 3 روز میں واپس لوٹ آئیں گے۔ ہم خیمے کے اندر سے خچروں پر بیٹھ گئے اور انہیں ایڑ لگا کر بھاگتے ہوئے چشمے کی طرف بڑھے۔ خیمے میں سے ہمارے ساتھی فائر کرتے رہے، ادھر ہم بھی فائر کرتے ہوئے قبیلے کے لوگوں کے سامنے سے گزر گئے۔ واپسی کے اس سفر کے دوران ہم نے کم سے کم وقت پڑاؤ کیا، اور دوسرے روز شام کو ہم چشمے کے دہانے پر پہنچ گئے۔ میں نے مورنگوں والا یاقوت گلے میں پہن رکھا تھا۔ راستے میں جب بھی مورنگوں سے آمنا سامنا ہوا میں نے یاقوت ان کو دکھایا اور وہ تعظیماً جھک گئے۔ ہم نے اس مخصوص مقام پر پہنچتے ساتھ ہی خزانے کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میرے تھائی ساتھیوں میں سے کسی کو بھی علم نہ تھا کہ ہم واپس کیوں آئے ہیں۔ کیسر کے ساتھیوں کو چونکہ اصل حقیقت معلوم تھی، لہٰذا میں نے انہیں چوکنا رہنے اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنے اور کور دینے کی ہدایت کی۔ نقشے کے مطابق چشمے کے آغاز کے قریب ہی درختوں کا جھنڈ تھا، وہاں اس جگہ کے قریب ہی ہم نے پڑاؤ کیا۔ میں نے نقشے پر یاقوت جمع کر رکھے اور اس جگہ کو تلاش کیا جہاں خزانہ دفن تھا۔ یہ تقریباً 12 مربع فٹ جگہ تھی جہاں خزانہ ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، میرے علم کے مطابق تھائیوں کو تو نہ خزانے کے متعلق کوئی بات معلوم تھی اور نہ ہی انہیں مورنگ قبیلے تک واپس لوٹنے کی وجہ کا علم تھا۔ صرف کیسر کے ساتھی اس بارے میں جانتے تھے۔ دولت ہے ہی ایسی شے جس سے بڑے بڑے ایماندار اور متقی بھی اپنے اصولوں سے پھسل جاتے ہیں۔ میرے سارے ساتھی مسلح تھے، اور خزانہ ملنے کے بعد کسی کی بھی نیت میں فطور آ سکتا تھا، اور رات کو مجھ پر سونے کے دوران بآسانی قابو پایا جا سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے خزانہ نکالنے کا کام صبح تک ملتوی کر دیا۔ ہم سب نے ٹن فوڈ کھایا اور چشمے کے پانی سے پیاس بجھائی۔ رات کو پہرا دینے کے لیے میں نے تھائیوں اور کیسر کے ساتھیوں کی 3 مشترکہ ٹولیاں بنائیں، اور تمام ممکن انتظامات کر کے ہم اپنے سلیپنگ بیگز میں گھس گئے۔ باوجود خاصی تھکاوٹ کے نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ اپنے سابقہ محکمے میں ٹریننگ کے دوران میرے ساتھیوں کو اور خصوصاً مجھے بحیثیت گروپ لیڈر کے سختی سے سکھایا گیا تھا کہ مشن کے دوران اپنے حتمی ارادے، آنے جانے کی صحیح جگہ اور اٹیک کرنے کا وقت کا کسی کو بھی، حتیٰ کہ اپنے انتہائی قریبی ساتھیوں کو بھی علم نہ ہونے دو۔ اسی ٹریننگ کے باعث آج تک کسی کو بھی میرے آئندہ پروگرام کا کبھی بھی علم نہ ہو سکا۔ سلیپنگ بیگ میں لیٹ کر اسے بند کرنے والی زپ پاؤں سے سر کی جانب بند ہوتی ہے۔ میں بیگ میں ہمیشہ الٹی طرف لیٹتا ہوں، یعنی زپ سر سے پاؤں کی طرف بند کرتا ہوں۔ مجھے وقت کا صحیح اندازہ تو نہ ہوا، غالباً بیگ میں مجھے 2 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے، اور ابھی میں پوری طرح سو بھی نہ پایا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے بیگ کو آہستگی سے پاؤں کی جانب سے کسی تیز دھار آلے یعنی چاقو یا خنجر سے پھاڑا جا رہا ہے۔ خطرے کو بھانپ کر میری چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی۔ بڑی آہستگی اور خاموشی سے میں نے اپنی جیکٹ کی جیبوں سے پسٹل اور ریوالور نکالے۔ باہر بھی اندھیرا تھا اور بیگ میں تو اتنی تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ بیگ تقریباً آدھا چیرا جا چکا تھا جب میں نے محض اندازے سے پسٹل اور ریوالور سے بیک وقت فائر کیے۔ 2 چیخوں نے رات کے خاموش سکوت کو توڑا اور میں چیرے ہوئے بیگ سے باہر نکل آیا۔ فائروں کی آواز سے درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے شور مچاتے ہوئے اڑنے لگے۔ پہرے دار اپنی جگہوں سے اور دوسرے سوئے ہوئے ساتھی بھی اپنے بیگ سے نکل آئے۔ ٹارچوں کی روشنی میں کیسر کے 2 ساتھی اوندھے منہ پڑے تھے۔ ایک کے پاس ہی ریوالور پڑا تھا
और दूसरे ने हाथ में अभी तक रामपुरी चाकू पकड़ा हुआ था। दोनों में अभी तक सांसें बाकी थीं। एक लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, लालच ने हमें अंधा कर दिया था। सारा खजाना पाने की कोशिश में हम अपनी जानों से भी गए। अभी वो कुछ और भी कहना चाहता था कि उसका दूसरा साथी, जिसे कंधे में गोली लगी थी, बड़ी मुश्किल से सीधा हुआ। रिवॉल्वर उसके करीब ही पड़ा था। उसे उठाते हुए वो कराहती हुई आवाज में बोला, अपनी इस हरकत के बायस हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अगर हम जिंदा बच भी गए तो कैसर भाई हमें जिंदा न छोड़ेंगे। हमने बेवफाई और गद्दारी की, जिसकी सजा हमें जरूर मिलनी चाहिए। ये कहते हुए पहले उसने अपने साथी पर 2 फायर किए और फिर अपनी कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर ट्रिगर दबा दिया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसे इस हरकत से बाज रखने का मौका ही ना मिल सका, और न ही हमें इस बात का जरा सा भी इम्कान था कि वो अपनी पशेमानी का अजाला अपनी और अपने साथी की जान लेकर करेगा। मदफून खजानों के मनहूस होने वाली रिवायत यकीनन सही है। अभी तक खजाना हमें मिला न था, लेकिन 20-22 इंसानों की जानें इस खजाने के बायस जा चुकी थी। कैसर के एक साथी ने, जो पहरे पर था, मुझे बताया कि ये दोनों ज्यादा से ज्यादा 6 माह कबल कैसर से मुतारफ हुए और गैराज में काम करने लगे थे। बकौल उसके इनके मुतालिक कैसर को भी बहुत कम इल्म था और इनकी बड़ी मिन्नत समाजत के बाद कैसर उन्हें अपने साथ लाने पर रजामंद हुआ था।